بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. خواجہ محمد معصوم کا ذکر تھا. میں نے کہا کہ ایک آدھ خط ان کا اور بھی سنا دوں. بہت ہی مفید ہیں ہم سب کے لیے. سلطان وقت اورنگزیب عالمگیر کے نام طویل مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں: ممکن کمال نادانی سے اپنی ذات کو فراموش کیے ہوئے ہیں. واجب نہیں، ہم سب ممکن ہیں. ممکن کے معنی ہی ہے جو پہلے سے نہیں تھا نہ بعد میں رہے گا. واجب کی تعریف یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہے نہیں فلسفہ. اور ممکن اسے کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا نہ رہے گا. تو چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے کچھ ہے، ممکن تو ممکن ہی ہے. کل کچھ نہیں تھا، آج سب کچھ ہے، کل دن کچھ نہیں رہ جائے گا. اسی متوجہ کر رہے ہیں پورے ہندوستان پر بادشاہ کو. پورے ابھی ڈرتے تھوڑے صاف بات دیکھیے. ممکن کمال نادانی سے، خود عالم بھی تھے زبردست. اور ممکن کمال نادانی سے اپنی ذات کو فراموش کیے ہوئے اور اپنی شرارت اور نقش ذاتی سے آنکھ بند کیے ہوئے اپنے کمالات عاریتی کو خیر و کامل خیال کر رہا ہے. زبردست عبادت. ممکن کمال نادانی سے، نادان بھی بنا دیا ان کو. ممکن کمال نادانی سے اپنی ذات کو فراموش کیے ہوئے اور اپنی شرارت اور نقش ذاتی سے آنکھ بند کیے ہوئے اپنے کمالات عاریتی کو خیر و کامل خیال کر رہا ہے. اور اپنے کو مبدأ حسنات سمجھے ہوئے ہے. اس نے ایک بنیاد دراز اسی بے بنیاد تخیل پر رکھی ہے. اس نے ایک بنیاد دراز اسی بنیاد تخیل پر رکھے ہوئے، خیالی چیز پر رکھے ہوئے، یہ ہوگا وہ. اسی وجہ سے مولا حقیقی سے دعوائے ہمسری کرتا ہے، خدا کے مقابلے میں جاتا ہے. ماشاء اللہ صاحب کو بہت ہی مکتوبات بہت پسند ہے، سناتے ہی رہتے تھے. اب یہ تو نہیں سنا میں نے، لیکن ایک بار میں تو پوری کتاب دیکھ کے نقل کیا. انتخاب ہے سب، بہت محنت دیکھنے ہی میں، انتخاب ہی کرنے میں محنت پڑی. اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا میری زندگی میں. اسی وجہ سے مولائے حقیقی سے دعوائے ہمسری کرتا ہے. یہی سے رعونت و انانیت پیدا ہوتی ہے. عجیب معاملہ ہے کہ اصل جو کہ کمال کے ساتھ آراستہ ہے در پردہ ہے. عجیب معاملہ ہے. کیا معرفت ہے ہمارا، کوئی کہہ نہیں سکتا. ان لوگوں کا حال کا مقام حاصل تھا اللہ تعالیٰ کی معرفت. عجیب معاملہ ہے. اصل جو کہ کمال کے ساتھ آراستہ ہے در پردہ ہے اور نظر سے پوشیدہ ہے. کی مثال دیا، جیسے دیوار ہے، اس پر دھوپ ہے. اب دیوار ناز کرتی ہے کہ مجھ کو بھی روشنی مل گئی ہے. سورج کہتا ہے اچھا میں ڈوبتا ہوں تو دیکھو. یہ اس میں ہے کہیں دیوار اپنے عارضی روشنی سے، دیوار پر روشنی پڑتی ہے، وہ کہتی ہے میں روشن ہوں. سورج کہتا ہے کہ میں ڈوبتا ہوں تب دیکھو کہ نہیں روشنی رہ جاتی تمہاری. علوم ہے کہ نہیں بولتا؟ ان علوم سے بالکل بے بہرا ہم لوگ ہیں. فرماتے تھے کہ جی کوئی حضرت 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے کوئی چلا گیا دیوبند یا دارالعلوم، کیا سب علم ہو گیا اس کو؟ آ گیا ماشاء اللہ. اس علم کے لیے کچھ محنت، علم کے لیے عمل، اس علم کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. علم ہے نادر علم ہم لوگ.
بادشاہ کو لکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے مولائے حقیقی سے دعوائے ہمسری کرتا ہے. یہیں سے رعونت اور آرانیت پیدا ہوتی ہے. عجیب معاملہ ہے. اصل جو کہ کمال کے ساتھ آراستہ ہے خدا اور درپردہ ہے اور نظر سے پوشیدہ ہے، اور ذل جو کہ منبع نقص و شرارت ہے، اپنے کو خامخواہ عنوان اصل کے ساتھ ظاہر کر کے ناظرین پہ جلوہ گر ہو رہا ہے. اصل درپردہ ہے، وہ ادھر ادھر لگا کر کے سمجھتے ہیں اصل ہم ہی ہیں. خدا ذل یعنی سایہ جو کہ منبع نقص ہے. سایہ کیا ہے؟ ابھی ہے، ختم ہے، بجھا یہ ختم سایہ. اور ذل جو کہ منبع نقص و شرارت ہے، اپنے کو خامخواہ عنوان اصل کے ساتھ ظاہر کر کے ناظرین پر جلوہ گر ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھیں گے ہم ہی سب کچھ ہیں. کچھ نہیں ہوا. پری نہ ہوتا رخو دیو در کشم و رات بسوت اخل زہرت کی اینچ بول اجویز. پری تو پوشیدہ ہے، پری تو پوشیدہ ہے، اپنے روح کو چھپائے ہوئے ہے، اور دیو اور شیطان ناز و انداز کے ساتھ سامنے ہے. معشوق حقیقی تو پوشیدہ ہے. پری نہفتہ رخو دیو در کرشم و ناد بسوخت عقل حیرت کی اینچے بول. ہاں عقل جل گئی کہ یہ کیا بولا بھی. اصل تو در پردہ اور فرع اس کا پیش پیش. اصل اللہ ہے. پری تو اپنے روح کو چھپائے ہوئے ہے، اور دیو کرشمہ و ناد میں ہویدا ہے. عقل حیرت سے سوختہ ہو گئی، یہ کیا بولا بھی ہے. ایک طالب کو تعریف فرماتے ہیں، اس عالم فانی کی بہترین پونجی، اس عالم بادشاہ کو ختم کر. ایک طالب کو تعریف فرماتے ہیں، اس عالم فانی کی بہترین پونجی اگر کچھ ہے تو وہ درد و اندوہ ہے. اب تو میرا بھی دل ہو گیا سب کے اس ساقی کی جس نے درد پیدا کر دیا ہے نا. خواجہ صاحب کا مولانا کے تو بہت اشعار اس میں ہیں. درد دل مستقل ہو گیا، رہتے درد دل مستقل ہو گیا. اب تو شاید میرا دل بھی، امام محمد احمد کا شعر ہے، اب تو شاید میرا دل بھی، یعنی درد ہی سے دل ہے، اور جس درد میں درد نہیں ہے وہ دل ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی. سید سلمان ندوی نے لکھا ہے، فوراً دہ میں نہیں آتا، لکھا ہے تھانوی کو لکھا ہے کہ درد اٹھ کے رک جاتا ہے، درد اٹھ کے رک جاتا ہے، دعا کیجیے کہ درد مستقل ہو جائے. سید سلمان ندوی لکھا. میں تو کبھی کہتا ہوں درد ذہن میں بھی درد اٹھ جاتا ہے، نہیں ولادت ہوتی. جب درد ذہن مکمل ہوتا ہے تو ولادت ہوتی ہے. اس درد کو پیدا کیا جاتا ہے، دوا دی جاتی ہے کہ وہ درد پیدا ہو تاکہ ولادت ہو جائے. اس عالم پر بہترین کتاب. میں تو اس پر زیادہ خوش ہوں اس کتاب کے لکھنے سے. پہلے اتنا خوش نہیں تھا جتنا اب. تو میرے زندگی بھر کے لیے ہے. زندگی 50 سال میں لکھا ہے نا، تو 50 سال سناؤں تو بھی کم ہے. اس عالم فانی کی بہترین پونجی اگر کچھ ہے تو درد و اندوہ ہے، اور اس دسترخوان کی سب سے عمدہ نعمت سوز و گداز ہے. اس دسترخوان کی سب سے عمدہ نعمت سوز و گداز ہے. دسترخوان پر لذیذ چیزیں ہم لوگ سے دوسری ہیں. اس دسترخوان، باطنی دسترخوان، اس دسترخوان کے یہی امام محمد احمد صاحب کو یہ چیز حضرت کو بھی تھی. الحمدللہ بہت کیفیات کے بارے میں پوچھا تو امام محمد احمد صاحب کا کیا گئے، کیا فرق؟ بھائی کچھ فرق نہیں پایا، سب جو وہ ہے وہی وہ ہے. کیفیت انداز میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اصل چیز وہی ہے جو امام شاہ رسول اللہ صاحب کے اندر ہے، وہی امام محمد احمد صاحب. بار بار لوگ امتحان اس زمانے میں لیتے تھے ہمارا نا کہ کیسے گئے یہاں.
میں نے کہا ایک اس دسترخوان کی سب سے عمدہ نعمت سوز و گداز ہے. اس جگہ کی بے آرامی آرام ہے. آج میرے کچھ باتیں ذہن میں تھیں، میں بہت رنجیدہ تھا، نیند نہیں آئی. اس جگہ کی بے آرامی آرام ہے اور یہاں کے سوز میں ساز ہے. یہ ہے ادیب بھی کتنے زبردست اور ترجمہ بھی کتنا عمدہ. ترجمہ انہوں نے کیا، مولانا نصیر امام امروہی نے غالباً کیا. بہت عمدہ ترجمہ کرتے تھے. نصیب صاحب نے بہت بڑے عالم حضرت کے آئے تھے وہ ترجمہ. تو ہم سے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں کو بخاری حضرت فتح الباری سے پڑھاتے ہیں؟ میں کہا ہاں، کمال کی بات ہے. یہ پوچھا مجھ سے کہ بخاری آپ لوگوں کو بہت عمدہ اور بھی کتابیں ان کی ہیں، کون پڑھتا ہے؟ اردو بھی کتنی عمدہ ہے، زبردست. خلیق نظامی کے چچا ہیں شاید، یہ کچھ ہے انہیں خاندان کے. ہاں امروہی وہ بھی ہے، خلیق احمد نظامی. یہاں کے سوز میں ساز ہے. یہاں پر وصل طلب کرنا، یہاں پر وصل طلب کرنا، دریا کو کوڑے میں ڈھونڈنا اور آفتاب کو تشت آب میں تلاش کرنا ہے. یہاں پر وصل نہیں ہوگا، وہیں ہوگا. یہاں پر وصل طلب کرنا، دریا کو کوزے میں ڈھونڈنا اور آفتاب کو تشت کے آب میں تلاش کرنا. یہ عالم فانی ایک مزرعہ ہے. یہ عالم فانی ایک مزرعہ سے زیادہ حقیقت نہیں تھا. کھیتی ایک ہے. یہاں پر وہاں کے لیے جس قدر افزونی زراعت کی جائے چاہے گی ثمرات بے اندازہ کی امید رکھوں. یہاں جتنا محنت کرو گی اس کھیتی میں، یہاں پر وہاں کے لیے جس قدر افزونی زراعت کی جائے گی ثمرات بے اندازہ کی امید ہے. ثمرات غلہ زیادہ ہو، باغ زیادہ ہو. یہ دار عمل ہے. دار عج تو آگے آ رہا ہے. میں بھی آج ہی پڑھا پوچھا، ویسے سنا ہونا ہوتا ہے. لکھنے میں کہاں اتنا خیال رہتا ہے. لکھو اپنے، لکھو کاتب دیا، لکھو ملایا، لکھو آگے بڑھو. ہمیں بھی نہیں پڑا. لیکن سوچ سمجھ کے لکھا. ارے آپ تو صحیح کسی نے کسی درجے. یہ دار عمل ہے. دار عجر تو آگے آ رہا ہے. وقت عمل میں اجرت طلب کرنا بیکار بات ہے. کام کر رہے ہو، کہوں اجرت مزدوری کوئی دیتا ہے، ابھی پورا کر لو تو دیں گے. اس میں اجرت میں ہم لوگ ہیں، اجر تو وہاں ملے گا. وقت عمل میں اجرت طلب کرنا بیکار بات ہے. سمجھ لیتے ہیں نا؟ سمجھ لینا. ماشاء اللہ اردو ہے بہت عمدہ. البتہ اگر کسی خاص بندے کو دنیا ہی میں حکم آخرت عطا فرما دیں، یہ دنیا ہی میں اس کے اخروی اجر برسائے جائے اور آخرت کے اجر میں کمی واقع نہ ہوتے، یہ ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے. ایک صحابی تھے، افطار رکھا گیا، روزے سے رونے لگے. بیوی نے کہا کیوں آپ روزے سے تھے، رو کر رہے ہیں؟ کہا مجھے میرے فلاں دوست یاد آ گئے. اتنی غربت میں تھے کہ کفن کے لیے کپڑا ان کے پاس نہیں تھا، لیکن مجھ سے درجے میں بڑے تھے. کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن مجھ سے وہ بڑے تھے. آج میں ان سے کمتر ہوں، یہ کھانا. رونے لگے. وہاں کا اجر تو مجھے نہیں دے دیا گیا، یہاں پر اس پر روتے کہ وہاں وہ تو پورا اپنا عمل لے گئے، اجر بھی لے گئے، اور میں یہاں ہوں. ایسا تو نہیں ہے
کہ میرا اجر ان کھانے پینے کو سے کم نہ ہو جائے. حضرت سامنے آئس کریم آئی، اس وقت تو زیادہ ملتی بھی نہیں تھی، لیکن آئی، کھانے لگے. کھایا، مکین بیٹھا ہوا تھا، کہا اللہ تم کھا لو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ ان کی نیسٹی اور فنائیت نہیں معلوم کسی کو. مجھ کو خود حضرت نے خواب میں کہا کم زمان میں نے تو اپنے ظاہری لباس سے بھی مولویت کو ظاہر نہیں کیا. پتہ یہ اتنا فرق اختیار کیا کہ کوئی مجھے یہ بھی نہیں سمجھے کہ میں مولوی ہوں. اب واقعی ایسے تھے، شروع کے عجیب و غریب حالات تھے. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیو، کچھ مٹایا جاتا ہے. علم کو مٹاؤ، جاہ کو مٹاؤ. مٹاؤ کا مطلب ختم نہیں کرنا ہے، اس پر نظر ہٹاؤ، بس یہ ہے. سید سلمان ندوی نے کہا ماتھاری سے کہ حضرت کوئی عالم ہے تو کیسے اپنے علم کی نفی کرے گا؟ یہ عالم ہے. کہا اپنے علم پر نظر نہ کرو، اپنے کسب کا ثمرہ نہ سمجھو. سید سلمان ندوی سے کہا اپنی محنت کا ثمرہ نہیں کہ ہم نے بہت مطالعہ کیا تو لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نہیں، اللہ کی طرف سے. اب سید سلمان ندوی علامہ تھے بھائی، ان کے لیے پیر بھی ویسے ہی چاہیے تھا. ان دونوں وہاں مدنی نے کہا بھائی تربیت ادھر رکھو. ماں عبدالباری نے جب کہا سید سلمان تو استاد ہی تھے، کہا مدنی نے کہا کہ آپ تو تعلق انہیں سے رکھیے. تھانوی نے کہا بیعت ان سے ہو جائیے، تربیت مجھ سے رکھیے. عبدالباری ندوی اور عبدالباری بیعت ان سے ہوئے، محمدنی سے، لیکن تربیت جہاں سے عبدالباری خلیفہ بھی ہوئے، سید سلمان ندوی بھی خلیفہ ہوئے، ہے نا، وہ بھی خلیفہ. اللہ تعالی نے اپنے خلیل اللہ نبی نام علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں فرمایا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یعنی ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہنا، یعنی ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ دیا ہے، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں. یعنی دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی ان کو ملے گا. تو اللہ کی شان دونوں مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بہت استدلال کیا، بہت زبردست. حضرت مرشدی مسلم امت ماں شاہ رسول اللہ صاحب قدس سرہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب تصوف اور نسبت صوفیہ میں مکتوبات معصومیہ سے بہت سی بصیرت افروز عبارتیں نقل فرمائی ہیں. جی چاہتا ہے کہ اس کی منتخبہ عبارت میں سے 2 عبارت میں ان کے ترجمے کی درج کروں حضرت نے جگہ، تاکہ اس کتاب کے قارئین کرام بھی اس سے مستفید ہو سکیں. کیا نقل کیا؟ یہ نقل کیا ہے ان کی کتاب سے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نقل کر رہے ہیں. مقصود سیر و سلوک. ایک اور مقام پر سلوک کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیر و سلوک سے مقصود پیر بننا اور مرید بنانا نہیں ہے. انہی کی عبارت ہے شاہ رسول اللہ صاحب نقل کر رہے ہیں. مقصود السیر و سلوک شیخی و مرید گرفتر نیست. مقصود ادائے وظائف بندگی است بے منازعت نفس و نیز مقصود نیستی و گمنامی است و زوال رعونت و انانیت امارہ یہ معرفت بلا مربوط است. یہ عبارت ان کی ہے نا. سیر و سلوک سے مقصود پیر بننا نہیں. لوگ کہتے ہیں فارسی پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، نکال دیا آدمی سے. فارسی پڑھ مزہ آئے گا نہیں، اس لیے پڑھا میں نے. یہ بڑے بڑے لوگ رد کر رہا ہوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت فارسی کی، ہندی کیوں ضرورت ہے، سنسکرت ضرورت کیا ہے، انگریزی کیا ضرورت ہے. ہم لوگ کہتے ہیں انگریزی کی ضرورت ہے، آپ نے کہتے ہیں کہ عربی کی ضرورت نہیں ہے. وہی لوگ عربی کی ضرورت نہیں ہے، فارسی کی ضرورت نہیں ہے، ہندی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. فارسی اس میں اکثر اس میں فارسی کے بارے سنایا ہے. مقصود السیر سلوک شیخی و مرید گرفتر نیست. مقصود ادائے وظائف بندگی بے منازعت نفس و نیز مقصود نیستی و گمنامی است
وہ زوال رعونت و انانیت امارہ معرفت بدا مربوط ہے. اب تجربہ سنیے. سیر و سلوک سے مقصود پیر بننا اور مرید بنانا نہیں ہے، بلکہ وظائف بندگی کا اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ نفس کی آمیزش اور منازعت باقی نہ رہے. بس نفس کی آمیزش کرو لیکن نفس کو اس میں شامل نہ کرو. ترجمہ بھی اچھا ہے حضرت کیا ہوا جس پر. یعنی مقصود نیستی اور گمنامی کی تحصیل، یعنی مقصود نیستی اور گمنامی کی تحصیل اور نفس کی سرکشی اور خودرائی کو دور کرنا ہے. اس لیے کہ معرفت کے حصول اسی سے جب اپنی کو نیست کرو گے، اپنے علم کو، تب مقصود تم کو آئے گا. سرکشی کو دور، اس لیے کہ معرفت کا حصول اسی کے ساتھ وابستہ ہے. شاہ رسول اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، بتلائیے ایسی پیری مریدی میں کیا قباحت ہے جس کا مقصود وظیفے بندگی کی ادائیگی اور نفس کی امارگی اور انانیت کا زوال ہو. اس لیے کہ انہی رذائل سے پاکی کا نام تزکیہ نفس ہے جس کا امر قرآن، اسی لیے انہی رذائل سے پاکی کا نام تو تزکیہ نفس ہے جس کا امر قرآن و حدیث میں مذکور ہے. مگر افسوس کہ دری زمانہ اکثر ذہنوں سے پیری مریدی کے اس مقصود کا استحضار حضرت شاہ رسول اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، مگر افسوس کہ دری زمانہ اکثر ذہنوں سے پیری و مریدی کے اس مقصود کا استحضار مفقود ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سلسلہ اصلاح و تربیت سے بھی بدزنی عام ہو رہی ہے. اور خیر یہ تو 15ویں صدی ہی ہے جو شاید فساد امت ہی کا دور ہے، اس میں جو نہ ہو جائے کم ہے. مگر اس سے بہت پہلے مشہور بزرگ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی اپنے زمانے کی پیری مریدی کے متعلق فرماتے ہیں، آج تو یہ بچوں کا کھیل تماشا سمجھا جانے لگا ہے. آج ہو تو کوئی تعجب نہیں، اتنے بڑے پیر چراغ دہلوی وہ لکھ رہے ہیں کہ آج کل بہرحال ہم کارکنان دینے کے لیے، یہ ہماری عبادت ہے، حضرت نہیں لکھ رہے ہیں، میں نے لکھا ہے اس کو. بہرحال ہم کارکنان دین کے لیے لازم ہے کہ ہر شعبے دین کو خاص ظاہر سے متعلق ہوں یا باطن سے بغیر نفس کے شرکت کے خلوص للہیت اور طریقے سنت کے مطابق انجام دینے کی جہد و ہمت کریں، تاکہ اس تمسک بھی سنت پر عند اللہ سب شہیدوں کے اجر و ثواب کے ہم مستحق ہو جائیں. طریق مل رہا ہے، اس صورت میں صحیح طریق کو پیش کرنا ہے. ٹھیک لکھا ہے. بہرحال ہم کارکنان دینی کے لیے لازم ہے کہ ہر شعبہ دین کو خاص ظاہر سے متعلق ہو یا باطن سے بغیر نفس کی شرکت کے خلوص للہیت اور طریقے سنت کے مطابق انجام دینے کی جد و جہد کریں، تاکہ اس تمسک بھی سنت پر عند اللہ سب شہیدوں کے اجر و ثواب کے ہم مستحق ہوں، جس کا اس حدیث میں بیان ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مثل شہید. یہ طریق مٹ رہا ہے، اس صورت میں ہم طریق کو زندہ کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا. مرتب حضرت خواجہ محمد معصوم اور مقام پر نور باطن کی تحصیل کے اتباع سنت کو ضرور قرار دیتے ہیں. اس مسئلے پر نہایت زوردار کلام فرما رہے ہیں. جہاں سے کسی تعلیق بھی لکھتے ہیں، اپنے اوقات کو، فارسی نہیں سنا رہا ہوں، اپنے اوقات کو ذکر و فکر سے معمور اور آباد رکھو. اپنے اوقات کو ذکر و فکر سے معمور اور آباد رکھو اور باطن کو روشن کرنے میں کوشش کرو، اس لیے کہ وہی نظر مولا کا محل ہے. نظر مولا کا محل تو باطن ظاہر نہیں ہے. اور یہ سمجھ لو کہ تنویر باطن کا تعلق ان امور کے ساتھ ہے، ان امور کے ساتھ ہے، دوام ذکر، مراقبہ، وظائف بندگی کی ادائیگی، یعنی ادائے فرض و سنن و واجبات، نیز بدعات و دیگر محرمات و مکروہات سے اجتناب. چنانچہ جو شخص جس قدر بھی اتباع سنت و عمل بالشریعت و اجتناب بدعات میں زیادہ کوشش کرے گا، اتنی ہی زیادہ اسے نور باطن حاصل ہوگا. حق تعالیٰ کی راہ اس پر کھلے گی، اللہ راہ کو کھلے. بلا شبہ اتباع سنت نجات دینے والی چیز ہے. اتباع سنت البتہ منجی نجات دینے والی ہے. بہت سورہ نفع بخش اور درجات کو بلند کرنے والی اس میں خلاف کا تو احتمال ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ماسوا جو چیزیں ہیں
اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے، سنت میں کوئی، بلکہ وہ شیطانی راستہ ہے، لہذا اس سے بہت اجتناب کرو اور احتیاط کلی رکھو، اس لیے کہ حق کے بعد بجز گمراہی کے اور رہی کیا جاتا ہے۔ دین متین کو جو کہ وحی قطعی سے ثابت ہے، دین متین کو طرح طرح کے وظائف بچ جائیے ہر جگہ، مانی کیا اصول ہے یہ لکھ رہے ہیں، کتنی عمدہ بات۔ دین متین کو جو کہ وحی قطعی سے ثابت ہے، محض لغو باتوں اور اہام و خیالات سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ طرح طرح کے وظائف جو ہیں سب نقل کر رہے ہیں۔ بر رسولنا بلاغ باشر، بس رسولوں پر پہنچا دینا، پہنچا دیا اور چلے گئے، اب تم اجتناب کرو بلاد سے۔ ان ارشادات مذکورہ کو بغور پڑھیں، اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ حضرت خواجہ محمد معصوم کو طریق حق کی پوری معرفت اور سلوک و تسلیق کے سلسلے میں کافی مہارت حاصل تھی، کیونکہ حضرت خواجہ اللہ تعالیٰ کے محبت سے سرشار اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کی نسبت سے معمور تھا، اس لیے آپ کی عبارات میں بھی کافی سہولت اور غضب کی تاثیر محسوس ہوتی ہے، لہذا مجال نہیں کہ کوئی بحضور دل ان کا مطالعہ کرے اور متاثر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی راہ میں چلنے کے لیے کمر بستہ نہ ہو جائے۔ اسی بنا پر حضرت مسلم امت ماں شاہ رسول اللہ صاحب فرما دیتے کہ حضرت حکیم الامت ماں اشرف علی تھانوی سے جو نفع و فیض باقی ہوا وہ مسلم ہے، تاہم مجھے مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ کے مطالعے سے باطنی نفع بہت زیادہ ہوا، چنانچہ اس مکتوبات کے مضامین کو برابر سنایا کرتے ہیں۔ بس بہت آ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی طریق کے ان اصول پر کاربند ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے طریق کو آسان فرمائے، اللہ تعالی باطنی دولتوں سے نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ یہ جگہ اسی کی ہے، اللہ تعالی میرے اندر بھی صلاحیت پیدا فرمائے، اور جو حضرات بھی خلوص سے آتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی محبت نسبت سے سرشار اور ان کے قلوب کو منور و معمور فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ آنا چاہتے ہیں نہیں آ پا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ان نعمتوں سے نوازے۔ ہم اپنے تمام بال بچوں اعزاء احباب کے لیے بھی اس کی دعا کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ہم کوئی دعا سمجھتے بھی نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔